بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے لیسن 54 میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین ان کے کھرے کھوٹے ہونے کو جانچنا چاہتا تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا، بلکہ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے معاملے میں کس قدر کھرے ہیں اور کتنے سچے ہیں، یہ بات لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اس لیے یہ آزمائش تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا۔ آپ نے توحید کا لوگوں کو درس دیا، لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی، لوگوں کی مخالفتیں لی، حتیٰ کہ آپ کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر ایک دور جگہ پر جا کر آپ نے رہائش کو اختیار فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں بھی آزمایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی انسان نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر بھی پورے اترے، انہوں نے اس معاملے کو بھی پورا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں پر پورے اترے تو اللہ رب العالمین نے ان کو انعام عطا فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی آپ لوگوں کے دینی پیشوا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دینی پیشوائی بھی عطا کر دی۔ آپ کے بعد انبیاء آپ کی نسل سے بکثرت آئے، وہ سب آپ کے نام لیوا رہے، حتیٰ کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر قریش بھی فخر کیا کرتے تھے، وہ اپنا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتاتے اور اپنے دین کو ملت ابراہیمی قرار دیتے۔ اسی طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں کا معاملہ تھا کہ وہ بھی اپنے نسب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، اپنے دین کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ ملت ابراہیمی پر صرف نبی کریم علیہ السلام تھے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرکین مکہ۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پیشوائی دی تو تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا، تمام دینوں میں آپ کی تعریف ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید پر قائم رہنے کا جو عمل ہے اور اس کے لیے جو قربانیاں دینا ہے، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کو اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینی پیشوا بنا دیا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فرماتا ہے قال ومن ذریتی، ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی دینی پیشوائی کے لیے جس طرح تو نے مجھے چنا ہے، میری اولاد میں سے بھی مولا دینی پیشوائی کے لیے چن لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما دی، لیکن ساتھ ساتھ ایک قید لگا دی، یعنی آپ کی تمام اولاد دینی پیشوا نہیں بنے گی، بلکہ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی یہ وعدہ آپ کی تمام اولاد کے لیے نہیں ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے تو ہرگز نہیں ہے، اور جو فاسق و فاجر ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ آپ کی اولاد کے نیک صالح لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسجد حرام کے حوالے سے کچھ احکامات دیے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے بھی سنا اللہ پاک سے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔